وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام، اساتذہ مدرسہ، طلباء عزیز، برادران اسلام، اس مدرسہ کے ذمہ داران اور اساتذہ کا میں ممنون ہوں کہ انہوں نے اس عظیم کار خیر میں میرا بھی تھوڑا سا حصہ لگا دیا. در حقیقت یہ دین جس کے ہم اور آپ پیروکار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ دین قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. یہ دین، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ اسلام قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے. اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ زمین پر اللہ کا نام لینے والے موجود رہیں گے، اور اس وقت تک قرآن بھی موجود رہے گا، حدیث بھی موجود رہے گی. اور چونکہ حق تعالی شانہ نے سلسلہ نبوت کا اختتام فرما دیا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں حدیث میں ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی. بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء آئے، بہت بڑی تعداد، اس لیے کہ اس امت کی، بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی نگہبانی کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے تھے. ایک نبی جاتا تھا، دوسرا نبی آتا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا، اس لیے یہ ذمہ داری امت کو عطا کی گئی، اور خاص طور پر علماء امت کو عطا کی گئی. امت کی مجموعی طور پر بھی ذمہ داری ہے، اور علماء امت کی یہ خصوصی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی تعلیم و تربیت کا کام کریں.
اس لیے اسلام نے تعلیم و تعلم کے کام کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، کسی دین نے، کسی مذہب نے عطا نہیں فرمائی۔ حتیٰ کہ تعلیم و تعلم کے کام میں مشغولیت کو نوافل پڑھنے سے، ہمیشہ روزہ رکھنے سے، رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ مشہور حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دو شخصوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ ایک آدمی ایسا تھا جو بڑا عابد تھا، رات بھر نفل نمازیں پڑھتا تھا اور ہمیشہ دن میں روزہ رکھتا تھا۔ دوسرا شخص وہ تھا جو ایک عالم تھا، جو فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے بعد بیٹھ کر لوگوں کو اچھی باتیں سکھلاتا تھا، خیر کی تعلیم دیتا تھا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ کیا وہ شخص افضل ہے جو ہمیشہ روزہ دار رہتا ہے دن میں اور رات بھر جاگ کر نمازیں پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، یا وہ شخص افضل ہے جو اپنے فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ کو ادا کرتا ہے اور باقی اوقات کو لوگوں کی تعلیم و تربیت میں مشغول رکھتا ہے؟ دونوں میں کون افضل ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عالم اس عابد پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسی میری فضیلت ہے تم میں ادنا شخص پر۔ اگر اس میں خطاب ہم صحابہ کرام کو مانیں کہ آپ نے ادناکم سے مراد صحابہ کرام کو مراد لیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل، سب سے ارفع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اور ادنا درجے کے صحابی کے درمیان جو فرق مراتب ہے وہ کما بین السماء والارض۔ مشہور حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد میں دو جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک جماعت میں جو لوگ تھے وہ ذکر کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے۔ ایک دوسری جماعت تھی جو تعلیم و تعلم کے کام میں مشغول تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالقصد پڑھنے پڑھانے والوں کی جو جماعت تھی، آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، کہ مجھے معلم بنا کر ہی بھیجا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد مشہور ہے، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات کی ایک ساعت میں علم کا مذاکرہ کرنا، علم کا پڑھنا پوری رات جاگنے سے بہتر ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، تنہا ایک فقیہ جو صحیح علم رکھنے والا ہے وہ فقیہ۔ آج کل علم بھی بہت طرح کا ہو گیا ہے، بہت سارے علوم آپ کو ایسے ملیں گے جو علم نہیں ہے، صرف معلومات ہیں۔ تو علم سے مراد ہے صحیح علم، تحقیقی علم۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان صحیح علم کو حاصل کرے، اور صحیح علم حاصل ہوگا اساتذہ سے، صحیح علم حاصل ہوگا علماء اور مشائخ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک فقیہ جو حقیقی معنوں میں عالم ہے وہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔
یعنی شیطان کو 1000 عبادت گزار انسانوں سے وہ خطرہ نہیں ہے، وہ پریشانی نہیں ہے جو صحیح معنوں میں ایک عالم سے اس کو خطرہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عابد کو گمراہ کرنا آسان ہے لیکن عالم کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عابد کی عبادت کا فائدہ اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن عالم کے علم کا فائدہ 10، 20، 50، سینکڑوں، ہزاروں انسانوں تک پہنچتا ہے۔ ان بچوں کی تعلیم و تربیت یہ بہت بڑا کام ہے، بہت عظیم کام ہے۔ ہم اس کی فضیلت کا، اس کی اہمیت کا پورے طور پر تصور نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن دوہرا اجر ملے گا، اور لوگوں کو جتنا ثواب ملے گا اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران۔ حدیث میں باندی کا ذکر ہے، لونڈی۔ آج کے زمانے میں تو باندیاں نہیں ہیں۔ ایک آدمی کے پاس باندی تھی، وہ اس کی خدمت کرتی تھی، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا تھا، یعنی اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس کو تعلیم دینے کی مشقت میں پڑے، مگر اس نے کیا کیا، اس کو تعلیم دی، مسائل سکھلائے اور نرمی کے ساتھ اچھی طرح تعلیم دی، ادب سکھلایا، اس کی تربیت کی اور بہت اچھی تربیت کی، اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ بادی کا ذکر حدیث میں غالباً اس لیے ہے کہ بادیوں کی تعلیم کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی تھی، لیکن جب ایک لونڈی اور بادی کی تعلیم پر دوہرا اجر ہے تو اگر آزاد عورت اپنی بیوی کی تعلیم پر آدمی توجہ دے گا تو یقیناً اس کا اجر اس سے زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر آدمی وقت صرف کرے گا، مشقت اٹھائے گا تو یقیناً یہ اس سے بھی افضل کام ہوگا۔ تو یہ تعلیم و تربیت کا جو کام ہے، بقول حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ یہ آدم گری کا کام ہے، انسان کو انسان بنانے کا کام ہے، اور یہ در حقیقت کار نبوت ہے۔ تو ہمارے جو اساتذہ ان بچوں کی تعلیم و تربیت پر محنت صرف کر رہے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھ لیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس سے بڑا کوئی کام اس زمانے میں نہیں ہے، اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اچھے نتائج کو دیکھ کر یقیناً جیسے آپ حضرات کو خوشی ہوئی ہے، مجھے بھی بے حد خوشی ہوئی۔ ہمارے بچے تعلیم و تربیت کے میدان میں آگے بڑھیں، جیسا کہ ہم نے ان تقریروں میں دیکھا کہ بچوں نے اردو میں بھی بہت اچھی تقریریں کی ہیں، ایک تقریر فارسی میں ہوئی، ایک تقریر عربی زبان میں ہوئی، اور ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال پوچھا، ان من الشجر شجرۃ مثلها کمثل المسلم حدثونی ما ہی۔ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان جیسی ہے، آپ نے اس کو ایک مسلمان سے تشبیہ دی،
وہ درخت ایسے ہی ہے جیسے مسلمان ہوتا ہے، یعنی جس طرح ایک مسلمان جو واقعی مسلمان ہے، مومن ہے، سچا پکا مومن ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے، تو اسی طرح اس درخت میں بھی خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے، اور اس کے تمام اجزاء کارآمد ہوتے ہیں، کوئی جز بیکار نہیں ہوتا۔ تم لوگ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں فوقع الناس فی شجر البوادی، لوگوں کا ذہن جنگلوں میں پائے جانے والے درختوں کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا ہے ایسے درخت کے بارے میں تو کوئی بڑا عجیب و غریب درخت ہوگا، تو جنگل میں کون کون سے درخت پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں سوچنے لگے۔ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آ گئی، یہ کوئی اور درخت نہیں ہے، یہ کھجور کا درخت ہے جو مدینے میں عام طور پر جس کے باغات پائے جاتے ہیں۔ وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ چونکہ مجلس میں مجھ سے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، درجہ اور مرتبہ بھی بڑے تھے، حتیٰ کہ میرے والد حضرت عمر موجود تھے، ان سے بڑے حضرت ابو بکر موجود تھے، تو میری ہمت نہیں ہوئی، مجھے شرم آئی کہ بڑوں کے سامنے میں کیا لب کشائی کروں۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سوال کا جواب صحابہ کو بتلایا کہ انہا النخلۃ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بعد میں نے اپنے والد حضرت عمر سے عرض کیا کہ میرے دل میں صحیح جواب آ گیا تھا، لیکن لحاظ اور شرم کی وجہ سے میں نہیں بتا سکا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ واللہ لو كنت قلتها لكان احب الی من کذا و کذا، بخدا اگر تم نے صحیح جواب دے دیا ہوتا تو میرے لیے اتنے اور اتنے سے بھی زیادہ بہتر ہوتا، یعنی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتا، یا سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا، جیسا کہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا۔ یعنی مجھے بے حد خوشی ہوتی اگر تم جواب دے دیے ہوتے، اس لیے کہ اگر وہ صحیح جواب دیے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اور خوش ہو کر ان کو دعا دیتے، اس دعا کا فائدہ عبداللہ ابن عمر کو پہنچتا، ان کی اولاد کو پہنچتا، ان کے خاندان کو پہنچتا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کے لیے آپ نے دعا فرمائی، ان کی خدمت سے، ان کی سمجھداری سے خوش ہو کر کہ اللہ ان کو کتاب کا یعنی قرآن کا علم عطا فرما، حکمت عطا فرما، تو وہ سلطان المفسرین ہوئے، ترجمان القرآن ہوئے، عبر الامہ کہلائے۔ حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا فرمائی تو وہ احفظ الصحابہ ہو گئے، صحابہ میں سب سے بڑے حافظ حدیث۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کی محنت کو کامیاب دیکھنے کے بعد خوشی ہونا ایک فطری چیز ہے، اور ہمارے بچوں نے جو تقریریں کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں نے محنت کی ہے، ان کے اندر ذوق ہے، ان کے اساتذہ نے بھی ان کے ساتھ محنت کی ہے۔ یہ جو عربی اول سے لے کر عربی پنجم تک کی تعلیم ہے، یہ بہت اہم تعلیم ہے۔ مجھے الفاظ تو صحیح اس وقت یاد نہیں ہیں، لیکن حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدرسہ اشاعت العلوم میں تشریف لے گئے، جو ہمارے قصبے میں ہے، شہر مئو سے کچھ دوری پر مدرسہ اشاعت العلوم ہے، جہاں ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے۔ وہاں پنجم تک تعلیم ہوتی تھی، اور اس وقت اساتذہ بڑے باصلاحیت، بڑے نیک اور متقی تھے، اور طلبہ کے اندر بھی ذوق و شوق تھا پڑھنے کا۔ تو امتحان کے نتائج کو دیکھ کر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے،
اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اس طرح کے جو پنجم تک کے چہارم تک کے مدارس میں تعلیم ہوتی ہے، ان بچوں پر محنت کرنا، ان کی استعداد کو بنانے میں محنت صرف کرنا بے استعدادوں کو دورہ پڑھانے سے بہت بہتر ہے۔ یعنی لڑکے عربی اول سے لے کر ترقی کرتے ہوئے چلے گئے، دورے میں پہنچ گئے، اور جو صلاحیت اور استعداد ان کی بننی چاہیے تھی وہ نہیں بنی، تو نام تو ہو گیا کہ ہمارے یہاں دورے سے اتنے طلبہ فارغ ہوئے، لیکن حقیقت میں کام نہیں ہوا۔ اور عربی چہارم پنجم تک کے بچوں پر محنت کرنا، ان کی استعداد کو بنانا، یہ بچے جب دورے میں جائیں گے تو وہ حقیقی معنوں میں حدیث کو سمجھیں گے، حقیقی معنوں میں وہ قرآن کو سمجھیں گے۔ تو آج کی یہ مجلس مبارک مجلس ہے، یہاں کے اساتذہ قابل مبارکباد ہے، ذمہ داران قابل مبارکباد ہے، اور اس علاقے میں یقیناً ایسے مدرسے کی ضرورت تھی۔ جتنا اندھیرا بڑھتا جائے گا اتنا ہی آپ کو چراغ جلانا پڑے گا۔ اندھیروں کا علاج روشنی ہی ہے۔ اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے جیسا کہ کہا جاتا ہے، اور ہم سب کو محنت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اللہ کے لیے جو کام کیا جائے گا یقیناً اس کو بقا بھی حاصل ہوگی، دوام بھی حاصل ہوگا، اور اس میں وزن ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا لکھی تھی تو اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے موطا کے نام سے کتابیں لکھی۔ حضرت امام مالک سے بھی ذکر کیا گیا کہ آپ کی موطا کے ساتھ اسی طرح بہت سی موطئات لکھی گئی ہے، تو فرمایا تھا، تاریخی جملہ فرمایا تھا امام مالک نے، ما کان للہ بقیہ، جو چیز اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی رہے گی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی ذات باقی، تو اس کی ذات سے، اس کے نام سے جو چیز جڑ جائے گی وہ بھی باقی رہے گی۔ اللہ کے نام سے جو چیز جڑ جائے گی، اللہ کے لیے جو چیز ہوگی، جو کام ہوگا، وہ وزنی بھی ہوگا۔ حدیث بطاقہ مشہور و معروف ہے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، ایک شخص کو بلایا جائے گا، اس کے پاس گناہ ہی گناہ ہوں گے، 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے جو گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ وہ سمجھے گا کہ میری ہلاکت تو یقینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ ایک بطاقہ، ایک پرچی نکالی جائے گی جس میں اس نے دنیا میں جو گواہی دی تھی اخلاص کے ساتھ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، وہ شہادت اس بطاقہ میں، اس پرچی میں لکھی ہوئی ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ اب اپنے اعمال کو وزن کراؤ، تو میزان کے ایک پلڑے میں وہ 99 سجلات، رجسٹر، جن کے بارے میں حدیث میں ہے کہ وہ رجسٹر جو ہے کل سجل مثل مد البصر، اتنے لمبے چوڑے ہوں گے کہ تا حد نگاہ ایک ایک رجسٹر، ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس شہادت کو رکھا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، جس پلڑے میں وہ رجسٹر رکھے ہوں گے وہ ہلکا پڑ جائے گا، اور جس میں وہ بطاقہ رکھا گیا ہے وہ وزنی ہو جائے گا۔ یہاں ایک حدیث میں ایک لفظ ہے، اسی کو میں سنانا چاہ رہا تھا، وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ،
اللہ کے نام کے مقابلے میں کسی چیز میں کوئی وزن نہیں ہو سکتا۔ وزن اسی میں ہوگا جو اللہ کے نام سے جڑا ہو۔ تو ہم اگر اخلاص کے ساتھ قائم کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے اندر اخلاص اللہ کے فضل اور رحمت اور اس کی توفیق سے ہم امید کرتے ہیں کہ اخلاص موجود ہے، لیکن ہمیں بار بار اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اپنی نیتوں کی تصحیح کی بھی تجدید کی ضرورت ہے۔ جیسے ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، اس کو تازہ کرتے رہو۔ اسی طرح ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیتوں کی بھی تجدید کرتے رہیں اور اپنی نیتوں کی صحت پر، اخلاص پر توجہ دیتے رہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ادارہ ہے یہ اس پورے علاقے میں علم دین کا ایک بڑا مرکز ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ خوب سے خوب انداز میں اس کام کو کرے گا، ترقی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق شامل حال ہوگی۔ اور ایک بات آخر میں تمام لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ شریعت نے ایک اصول مقرر کیا ہے، المتسبب کالمباشر۔ جو شخص کوئی نیک کام کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا ذریعہ بننے والا بھی اسی جیسا ہوتا ہے۔ کسی نے کوئی اچھا کام کیا، اس کو جو اجر ملے گا وہی اجر اس کا ذریعہ بننے والے کو بھی ملے گا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کو وہی اجر ملے گا جو اس خیر کے کام کو کرنے والے کو ملے گا۔ تو اس ادارے کو قائم کرنے والے، اس کو چلانے والے، اس میں پڑھانے والے، یہ لوگ جو خیر کا کام کر رہے ہیں، عوام الناس میں سے جو لوگ بھی اس میں مدد کریں گے، تعاون کریں گے اور اس کام کا سبب اور ذریعہ بنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی انشاءاللہ وہی اجر عطا فرمائیں گے۔ میں آخر میں اپنے ان تمام بچوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت بھی عطا فرمائے، صلاح بھی عطا فرمائے، ان کی مدد فرمائے اور ان کو علماء صالحین اور علماء ربانیین میں سے بنائے اور ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح في الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم فرج هم المهمومين واكشف كربات المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم احفظ مدارسنا، اللهم احفظ مساجدنا، اللهم احفظ إداراتنا ومعاهدنا،
اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ولا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.